اسی طرح ایک چیز اور ہے، مزاح بھی، ابھی میں نے کہا میں مزاح کرتا ہوں، مزاح بھی انسان ہی کرتا ہے، حیوان مذاق نہیں کرتے۔ اسی لیے ایک اچھے انسان کی شناخت یہ بھی ہے کہ وہ اچھا مزاح کرتا ہو اور اچھا مزاح برداشت کرتا ہو۔ بات آ گئی ہے تو میں آقائے دو جہاں مولائے دو جہاں حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد سنا دوں آپ کو، اور وہ ارشاد یہ ہے، ہم لوگ سب مذاق کرتے تو ہیں آپس میں، طرح طرح سے مزاح کرتے ہیں نا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل ہیں یہ بھی تھک جاتے ہیں، ملول ہو جاتے ہیں، انہیں تم روحوا انفسکم ببدائع الحکمہ، اپنے دلوں کو ذہانت آمیز نکتوں سے، لطیفوں سے بہلایا کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن معصوموں نے مزاح کرنے تک کا سلیقہ سکھایا ہو، انہوں نے سنجیدہ زندگی بسر کرنے کے کیا کیا آداب اور قوانین عطا کیے ہوں گے۔ جوانوں، بچوں، آج اگر ایک ہی یہی نقطہ یاد رہا کہ آج مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا تھا، نا مذاق کرنے کا طریقہ پڑھ کے گئے ہیں۔ سنو کیا ہے یہ، ایک طرف ایک روایت ہے، میں پڑھنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن اب میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، منتشر باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت میرے سامنے بالکل نہیں ہے۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ اذان کا وقت ہو جائے اور میں تقریر جاری رکھوں۔ نہیں، یہ گھڑی سامنے ہے بھائی، وقت ہے، اچھا چلیے وقت ہے تو کچھ پڑھ دیں گے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں گے۔ بہرحال یہ جو بحث تھی یہ بھی ایک حدیث ہے، معصوم نے فرمایا مزاح المؤمن عبادہ، مومن کا مزاح بھی عبادت ہے۔ کیا جملہ ہوا، کیا مفہوم ہے؟ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز سنا دوں، ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن، نماز کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دے، خوشی، کسی مومن کا دل خوش کر دینا، دل خوش کر دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کی کس لطافت سے آشنا کیا ہے اسلام نے اور رہنمایان اسلام نے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کا دل خوش کر دیں۔ اچھا یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ خدا کی قسم اس کائنات میں اتنے آلام ہیں، اتنے مشکلات ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنی چیزوں کے ٹینشنز میں انسان مبتلا رہتا ہے، درد، الم، کرب ہے ہر ایک کی زندگی میں ہے، ہر ایک کی زندگی میں۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب اس کائنات میں اور اس زندگی میں جہاں ہر انسان مختلف قسم کی مصیبتوں میں، مشکلوں میں، الجھنوں میں، فکروں میں مبتلا ہے، وہاں سوچئے کسی کے دل میں خوشی ڈال دینا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح آپ کسی کے دل کو خوش کر دیں،
تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو لمحے بھر کی خوشی ہوتی ہے، یہ مسکراہٹیں، یہ تبسم، یہ محبتیں، یہ انسان کو جینے کا نیا حوصلہ دے دیتی ہیں۔ اچھا لیکن وہ بات پوری کر دوں پھر آگے بڑھوں۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی تو خوش طبعی کا عالم ہی کچھ، طالب علمی کے زمانے کی خوش طبعی، کیا کیا ہنسی مذاق، ٹھٹھول، کھیل تماشا ہوتا رہتا ہے نا، اور ہونا چاہیے۔ بچے کو بچہ رہنا چاہیے، بڈھا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ انسان کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کو اپنے اندر ایک بچے کو ضرور زندہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو آپ ہنسی مذاق ٹھٹھول کرتے ہیں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ ہے ریاضت نفس، یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے عرفان، یہ ہے شریعت، یہ ہے طریقت۔ مذاق میں بھی انسان جھوٹ نہ بولے، ذہانت سے کام لے کر خوشی عطا کرے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہو گئی، لوگ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بول کے ہنسا دیا، جھوٹ بول کے مذاق کر لیا، ایک الگ بات ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیے ممبر سے آپ لوگ، صلوات پڑھتے ہوئے قریب، رضوی صاحب قریب آ جائیے اور قریب آئیے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے ایک ہی نقطہ ہے، مگر اس میں اب سوچیے کہ زبان کی، ذہن کی، سوچ کی، فکر کی کیسی ریاضت ہو جائے گی، مشق، محنت کرنی پڑے گی۔ انہیں ہنسانا بھی ہے، خوش بھی کرنا ہے، اس طرح ہنسانا ہے، اس طرح خوش کرنا ہے کہ جھوٹ بیچ میں نہ آئے، سچ ہو بات اور اس پر ہنسی آ جائے۔ ہم نے دیکھا یہ مشق ہوئی نا، میں نے کہا یہ سیر و سلوک کا نقطہ ہے۔ مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت، مزاح کرنا انسان کی لطافت کا تقاضا، اور اس طرح مزاح کرنا اور اس طرح خوش کرنا، اس طرح ہنسا دینا کہ جھوٹ بھی درمیان میں نہ آئے۔ یعنی مزاح کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ رہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ مومن کو خوش کرنا عبادت ہے۔ سمجھ لیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ لوگ صرف نماز کی نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، میں کہتا ہوں مزاح کیجئے تو نیت کر کے کہ اس مومن کو خوش کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ مومن بیٹھا ہے خاموش، بہت سنجیدہ لگ رہا ہے، چلو کوئی ایسی بات کہیں کہ ہنس دے، جو بھی غم ہے، جو بھی ہم ہے، جو بھی فکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس فکر کی سنگینی تو کم ہو جائے گی۔ میں کوئی حل تھوڑی پیش کر دوں گا، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جائے گی، مگر اس مصیبت کا جو بار ہے، بوجھ ہے، وزن ہے، وہ ہلکا کر دوں گا قربتاً الی اللہ۔ عجب یہ نیت سب زبان سے تھوڑی ہر وقت کی جاتی ہے۔ یہ میں کہیں پڑھ چکا ہوں کہ نماز کی نیت بھی زبان سے کرنا مطلوب و منظور شارع نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبان سے نیت کیا کریں آپ۔ واضح ہے یہ بات؟ نہیں واضح ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی واجب قربتاً الی اللہ، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے قطعاً، چونکہ ہر عضو بدن کا کام الگ الگ ہے۔ ڈاکٹر حضرات فیزیولوجی اور انیٹمی اور یہ سب پڑھاتے ہوں گے، کس عضو کا کیا کام ہے۔ زبان کا کام ہی نہیں ہے نیت کرنا، نیت کرنا عمل قلب ہے۔
نیت دل میں ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہے نا. اس زبان کا کام نیت کرنا نہیں ہے. زبان کا کام تکبیر کہنا ہے. مثلا اللہ اکبر یہ زبان سے کہیں گے. سورہ پڑھنا، الحمد کا سورہ، تسبیح پڑھنا، یہ زبان کا کام. نیت دل کا کام. تو جب مزاح بھی کریں تو زبان سے مزاح کریں، آنکھ کے اشارے سے مزاح کریں، چہرے کے پرتو سے، ادا سے، کسی طرح مزاح کریں، مگر نیت ہونی چاہیے کہ یہ مزاح کر رہا ہوں میں قربتاً اللہ، تاکہ یہ مومن خوش ہو جائے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں بڑا سنگین. جو لوگ شریعت کو سمجھے بغیر شریعت کیا کرتے ہیں انہیں شاید پسند نہ آئے یہ جملہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کبھی کوئی ایک چھوٹا سا کسی غمزدہ انسان مومن سے مزاح آپ کو اتنا ثواب عطا کر دے جو آپ کی نمازوں کے ثواب سے بھی بڑھ کر ہو. دار و مدار نیت پر ہے، دار و مدار خوشنودی خالق پر ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.